الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد الأنبياء خاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال عليه الصلاة والسلام: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور احسان سے ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کی مبارک ساعتوں میں حاضری کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ توفیق مل رہی ہے کہ ہر جمعہ دین کے مختلف شعبوں پر اس کے اہم اور ضروری باتوں پر بیان کیا جائے، تاکہ خود بھی عمل کی توفیق ہو اور سننے والوں کو بھی اللہ تعالی عمل کی توفیق دیں. گزشتہ ہفتے عبادت میں سب سے اہم موضوع نماز پر آپ کے سامنے بات رکھی گئی تھی. دین کے 5 اہم شعبے ہیں: عقائد، عبادات، اور پھر تیسرے نمبر پر ہے معاملات. گزشتہ چند سالوں سے بدنصیبی سے یہ ہو گیا ہے کہ دین عقائد اور عبادات میں محدود ہو کر رہ گیا ہے. دین عقائد کا اور عبادات کا نام ہو کر رہ گیا ہے، جبکہ دین تو پورے طریقے زندگی کا نام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا جو طریقہ عطا فرمایا ہے اس کا نام دین ہے. انسانوں کے بنائے ہوئے طریقے زندگی کا نام دین نہیں. انسان کی خود کی خواہشات پورا کرنے کا نام دین نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہمارے لیے جو رہنمائی فرمائی ہے کہ اس طرح زندگی گزارو، اس کا نام دین ہے. اور اللہ تعالیٰ کا حکم اور اللہ تعالیٰ کی رہنمائی اور ہدایت دین کے زندگی کے ہر شعبے میں ہے. زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں اللہ نے رہنمائی اور ہدایت نہ فرمائی ہو. معاملات کا شعبہ بدقسمتی سے جسے معاشرے میں دین سے خارج کر دیا گیا ہے. دیندار کا اگر تصور کیا جاتا ہے عبادت گزار دیندار اور مسلمان اسے سمجھا جاتا ہے
جو نماز پڑھتا ہو، جو نوافل پڑھتا ہو، جو تہجد کی پابندی کرتا ہو، جو تسبیح لے کر ذکر و اذکار کرتا ہو، جب دیندار کا تصور آتا ہے تو ایسے ہی کسی شخص کا تصور آتا ہے جو نماز کی پابندی کرتا ہو اور ذکر و اذکار اور نوافل کثرت سے پڑھتا ہو۔ حالانکہ دینداری صرف اسی میں منحصر نہیں ہے، دینداری صرف عقائد اور عبادات میں نہیں ہے، دینداری معاملات کی درستگی اور صفائی کا بھی نام ہے۔ اور معاملات میں گزشتہ ہفتے سود کی حرمت کا بیان کیا گیا تھا کہ مسلمان سودی کاروبار اور سودی لین دین اور سودی معاملات نہیں کرتا، کیونکہ اللہ نے سود کو حرام قرار دیا ہے۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے تجارت کو، بزنس کو، خرید و فروخت کو حلال قرار دیا ہے، وحرم الربا، اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ انسانی ضرورتوں میں سے ہے کہ انسان خریدے اور بیچے، اس کے بغیر کسی کا گزارا نہیں ہو سکتا۔ کچھ لوگ بیچنے والے ہوں اور ضرورتیں ہیں، کچھ لوگ خریدنے والے ہیں۔ کمائی کے ذریعوں میں سے سب سے بہترین ذریعہ جسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرار دیا ہے اور خود بھی کیا ہے، وہ ہے تجارت۔ تجارت نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ تجارت کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے۔ قرآن کریم میں 9 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجارت کا تذکرہ فرمایا ہے، اور احادیث میں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے 25 مرتبہ تجارت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، اعشار الرزق فی التجارہ، 9 اعشار الرزق فی التجارہ، رزق کے 9 حصے تجارت میں ہیں، باقی 1 حصہ بقیہ ذرائع میں۔ یعنی رزق زیادہ سے زیادہ اگر حاصل کیا جا سکتا ہے اور زیادہ سے زیادہ برکت حاصل کی جا سکتی ہے تو وہ تجارت میں ہے۔ اور یہ جو غلط فہمی ہے اور بدقسمتی سے یہ جو ذہن اور نظریہ بن گیا ہے کہ دین عبادت کا نام ہے، دین عقائد کی درستگی کا نام ہے، وہ تو ہے، لیکن دین معاملات کی درستگی کا اور بہترین تجارت کرنے کا نام بھی دین ہے۔ اللہ کا قرب اور اللہ کی نزدیکی اور آخرت کی کامیابی صرف عقائد کی درستگی اور عبادات کے اہتمام سے ہی نہیں بنائی جا سکتی، بلکہ تجارت سے بھی اللہ کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے، تجارت سے بھی اللہ کی دربار میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، ہماری عبادت سے، ہمارے عقائد کی درستگی سے کسی پر کوئی اثر نہیں پڑتا، کسی غیر مسلم پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم کتنے اچھے نمازی بن جائیں، کسی غیر مسلم کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم نمازی ہیں، اس کو کیا فائدہ ملتا ہے اور وہ کیسے متاثر ہو سکتا ہے؟ اگر متاثر کرنا ہے اور اگر وہ متاثر ہو سکتے ہیں تو وہ ہمارے معاملات سے ہو سکتے ہیں، وہ ہمارے بازار سے ہو سکتے ہیں، اور ہمیں بازار کرنے کا طریقہ اور ہمیں تجارت کرنے کا طریقہ بھی اسلام نے دیا ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم ہم سے متاثر ہو کر اسلام قبول کرے تو آج ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہماری تجارت جھوٹ سے بھری ہوئی ہے، ہماری تجارت بددیانتی سے بھری ہوئی ہے، ہمارا بازار جھوٹ سے سرگرم ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو معاشرہ بنایا تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا، وہاں بھی تجارتیں ہوتی تھیں، بازار لگائے جاتے تھے،
وہاں پہ بھی زراعت ہوتی تھی، ملازمت بھی ہوتی تھی، لیکن وہ اپنی تجارت کے ذریعے سے اللہ کے دربار میں کامیابی کے خواہاں ہوتے تھے، وہ آخرت میں کامیابی کے طلبگار ہوتے تھے، ان کے پیش نظر خدا ترسی ہوتی تھی، وہ اللہ سے ڈر کر تجارت کیا کرتے تھے، وہ تجارت کرتے تھے تو سچائی کے ساتھ تجارت کرتے تھے۔ التاجر الصدوق، سچا تاجر جو سچ بولے، جو اپنی تجارت کرتے وقت اپنے سامان کو سچ سچ بتا دے کہ کیسا ہے، سچ بولے، جھوٹ نہ بولے، جھوٹی قسم کھا کر فروخت نہ کرے۔ فرمایا نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اللہ قیامت کے دن ایسے شخص سے نہ بات کرے گا، نہ اس کی طرف نظر رحمت فرمائے گا اور نہ اسے پاک و صاف کرے گا۔ کون؟ جو جھوٹی قسم کھا کر اپنا سامان فروخت کر رہا ہو۔ تو فرمایا التاجر الصدوق، سچا تاجر جو جھوٹ نہ بولے، جھوٹ بول کر کاروبار نہ کرے، یہ نہ بولے کہ یہ سامان اور اس سامان کی جو کمپنی ہے وہ بند ہو گئی ہے، اب یہ مال ملنے والا نہیں ہے، اب یہیں سے ملے گا، یا پورے بازار میں کہیں بھی دیکھ لو اس سستے بھاؤ میں کوئی دینے والا نہیں، اس طرح بولتے ہیں نا۔ تو التاجر الصدوق، جھوٹی تعریف بیان کرنا اور اپنے سامان کی حد سے زیادہ تعریف کرنا۔ آج سب سے بہترین سیلز مین اور سب سے بہترین تجارت کرنے والا اسے سمجھا جاتا ہے جو جھوٹ بولے، جھوٹ بول کر اپنا سامان نکلوا دے۔ بہترین سیلز مین وہ سمجھا جاتا ہے جو جھوٹ کی پرواہ کیے بغیر کسی بھی طرح سے کسٹمر کو واپس نہ جانے دے، اسے ہی سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ تو ایک عیب ہے، یہ ایک برائی ہے جھوٹ بولنا۔ اسلام میں تجارت سچائی کے ساتھ ہے اور برکت بھی اسی میں ہے، برکت بھی سچائی والی تجارت میں ہے کہ جھوٹ بول کر سامان نہ فروخت کیا جائے، حد سے زیادہ تعریف نہ کی جائے اور عیب بتا دیا جائے۔ اسلامی تجارت کا اصول یہ ہے کہ سامان کا عیب بھی ظاہر کر دیا جائے، لینا ہو تو لو، نہیں تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ رزق کا وعدہ خود کیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ کیسے فروخت کرنا ہے، عیب بتا کر فروخت کرو۔ اور جو تاجر اور جو سیلز مین عیب بتا کر فروخت کرتا ہے، لوگ اس کے پاس سے زیادہ لیتے ہیں، چل جاتی ہے اس کی دکان۔ عیب بتا کر فروخت کرے، عیب چھپا کر دھوکہ نہ دے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار منڈی میں تشریف لائے، دیکھا کہ ایک گلے کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انگلی داخل کی، گندم کا ڈھیر تھا، اندر تری نظر آئی۔ آپ نے فرمایا یہ کیا؟ اس نے کہا بارش کی وجہ سے گندم بھیگ گیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو جو بھیگا ہوا ہے اوپر رکھتے تاکہ لوگ دیکھ لیتے کیسا ہے، لینا رہتا لیتے، نہ لینا رہتا نہ لیتے، لیکن تم نے یہ کیوں کیا، یہ دھوکہ کیوں دیا؟ فرمایا من غشنا فلیس منا، جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں، جو دھوکے کا معاملہ کرے وہ مسلمان نہیں، اسلام سے خارج کر دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، فلیس منا، اس کا اسلام معتبر ہی نہیں ہے، کیونکہ اسلام سچائی کا علم بردار ہے، اسلام سچائی کے بغیر ہے ہی نہیں۔ اگر اسلام کا اور ایمان کا خلاصہ بیان کیا جائے تو صرف دو لفظوں میں آتا ہے، صداقت، سچائی، سچ بولنا ایک بات، صدق، سچائی کا معاملہ کرنا، سچ بولنا، سچائی کا معاملہ کرنا، اور دوسری بات امانت داری کا معاملہ کرنا، بددیانتی سے کام نہ لینا، امانت داری کا معاملہ کرنا، مال میں خیانت نہ کرنا،
تو اسلام کا خلاصہ دو لفظوں میں، اسی لیے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی دو صفت تھی، دو لقب تھا، الصادق الامین۔ پورے اسلام کا خلاصہ اسی میں آ گیا۔ مسلمان ہو اور جھوٹ بولے، مسلمان کے اندر اس کی مزاج کی وجہ سے یہ بات گوارا کی جا سکتی ہے، اور یہ بات اس مسلمان کے اندر ہو سکتی ہے کہ وہ بزدل ہو، کمزوری کی وجہ سے، کم ہمتی کی وجہ سے مسلمان بزدل ہو سکتا ہے، مسلمان بخیل بھی ہو سکتا ہے، مسلمان کے اندر مال سے محبت فطری ہے اس لیے بخیل بھی ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان جھوٹ بول دے یہ گوارا نہیں ہے۔ المؤمن لا یکذب، ایمان اور اسلام کی بنیاد ہی سچائی پر ہے، تو مسلمان جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ تو کاروبار میں، تجارت میں سچائی اور امانت داری کو اپنا کر کہ سامان جیسا ہے ویسا بتا دیا جائے، اچھا ہے تو اچھا بتا دے، خراب ہے تو خرابی ظاہر کر دے، اس سے تجارت فروغ پاتی ہے۔ آج مسلمان تجارت میں پیچھے ہو گئے، غیر مسلموں نے تجارت میں کامیابی حاصل کر لی ہے، جو خوبیاں اسلام کی تھی وہ غیر مسلموں نے اپنا لی ہے، ورنہ تو مسلمانوں کی کامیابی کا ایک راز یہ تجارت بھی تھی۔ اگر اسلام پھیلا ہے بڑے پیمانے پر تو مسلمان تاجروں کے ذریعے پھیلا ہے، بڑے بڑے ملکوں میں اور اکثر ملکوں میں اسلام کے پھیلنے کی وجہ یہ تجارت بنی ہے، کیونکہ مسلمان اسلام کے ساتھ تجارت کیا کرتے تھے، خدا ترسی ان کے پیش نظر ہوتی تھی، تجارت کے ذریعے سے آخرت کی کامیابی ان کے پیش نظر ہوتی تھی۔ صحابہ کرام جو تجارت کرتے تھے اس سے وہ اللہ کا قرب اور نزدیکی حاصل کرنا چاہتے تھے، چند روزہ زندگی کہ مال و دولت کا حصول پیش نظر نہیں تھا، حرص و ہوس اور لالچ پیش نظر نہیں تھی، حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر وہ تجارت نہیں کیا کرتے تھے۔ آج تو معاشرے کے بازار دیکھ لو، جھوٹ سے بھرے ہوئے ہیں، بددیانتی سے بھرے ہوئے ہیں، سچائی کا نام و نشان نہیں، مجبوری کا فائدہ اٹھا کر بڑا بڑا نفع حاصل کیا جاتا ہے۔ جبکہ ہمارے اسلاف کو دیکھ لو، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے تاجر تھے، کتنا امانت دار تھے، الصادق الامین، اس حدیث پر عمل کر کے دکھا دیا۔ ان کے پیش نظر تو آخرت کی کامیابی ہوتی تھی، مان نبیین والصدیقین والشہداء، وہ تو آخرت کی کامیابی چاہتے تھے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ دین کی بھی بعض شکلیں اختیار کر کے ہم دنیا کو اچھا بنانا چاہتے ہیں، دین کی بھی بعض شکلیں اختیار کر کے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا اچھی ہو جائے، اور وہ دنیاوی معاملات کر کے، تجارت کر کے آخرت اچھی بنانا چاہتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے تاجر گزرے، بہت بڑے بزنس مین تھے، اپنے نوکر کو کہہ رکھا تھا کہ اس کپڑے میں عیب ہے بتا دینا، بھول گیا بتانا، اور وہ مال نکل گیا۔ آئے پوچھا وہ مال ہے یا نکل گیا، بتایا کہ نکل گیا، اس کا نفع، اور پوچھا کہ عیب بتایا تھا، بولے بتانا تو بھول گیا، اس کا نفع اور اس کا اصل سب خیرات کر دیا۔ تو ہمارے اسلاف اس طرح تجارت کیا کرتے تھے کہ ذرا بھی کوئی شبہ نہ ہو، ذرا بھی کوئی بددیانتی نہ ہو۔ ایک کپڑا تھا 400 درہم کا، نوکر نے بیچ دیا 1000 درہم کا، زیادہ لیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بتا کے رکھا تھا کہ 400 ہی درہم کا دینا، بہت زیادہ نفع لینا بھی صحیح نہیں ہے، یہ بھی بددیانتی میں داخل ہے۔
کوفہ سے سفر کر کے مدینہ تشریف لے گئے اور اس سے کہا بھائی آپ کے 600 درہم واپس لے لو. اس نے 1000 میں لے لیے تھے نوکر کے بتانے پر. بتایا تھا کہ 400 کا دینا اور 1000 درہم کا لے کر چلے گئے اور پہن کر نوافل پڑھ رہے تھے. جب فارغ ہوئے تو کہا یا تو آپ کے 600 درہم واپس لے لو یا پھر اپنے کپڑے واپس لے لو. کپڑے میرے واپس دے دو اور اپنے پیسے واپس لے لو. تو اس نے 600 درہم واپس لیے. تو یہ معاملہ ہوتا تھا. پہلے اسلاف کیا کرتے تھے؟ تجارت میں ذرا بھی شک اور شبہ کو نہیں آنے دیتے تھے. بالکل سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، تب جا کر وہ تجارت میں کامیاب ہوتے تھے اور آخرت ان کے پیش نظر ہوتی تھی تو لوگ بھی متاثر ہوا کرتے تھے. تو التاجر الصدوق مع النبی، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. سچا اور امانت دار تاجر صدیقین کے ساتھ ہوگا، نبیوں کے ساتھ ہوگا. اور اس کے برخلاف ایک حدیث اور ہے، التجار یوم القیامت فجارا. تجار تجارت کرنے والے قیامت کے دن فاجر اور بدکاروں کی صف میں کھڑے کیے جائیں گے. ایک طرف تو وہ حدیث، دوسری طرف یہ حدیث کہ تاجر قیامت کے دن فاسقوں اور گنہگاروں اور بدکاروں کی صف میں کھڑے کیے جائیں گے. کیوں؟ بازار میں جھوٹ بولتا ہے، ناپ تول میں کمی کر کے فروخت کرتا ہے، سامان کی حد سے زیادہ تعریف کرتا ہے، مجبوری کا فائدہ اٹھا کر نفع زیادہ لیتا ہے. فرمایا الا من اتقی، ہاں جو خدا ترسی کے ساتھ بیچے، اللہ سے ڈرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، سچائی کے ساتھ کاروبار کر رہا ہے، وبر، اور نیک ہو، اس کے پیش نظر نیکی کمانا ہو، وصدقہ، اور سچ بولے. تو تجارت کا اہم اصول ہے، تجارت کو اگر فروغ دینا ہو اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنا ہو، اللہ کا قرب اور نزدیکی حاصل کرنا ہو، تو سچائی اور امانت داری کو لازم پکڑ لو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسی تجارت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.